بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ المولانا العلی العظیم۔ برادران محترم، برادران اسلام، آج ذی قعدہ کی 30 تاریخ ہے اور آج غروب آفتاب کے بعد سے انشاءاللہ العزیز عشرہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ مبارک مہینے شروع ہو جائے گا۔ ذی الحجہ کے ماہ کے 10 دنوں کی بڑی فضیلت ہے، جانے ان کے قسم کھائیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کو عبادت میں رمضان کے علاوہ سب سے محفوظ دن عشرہ ذی الحجہ کے، اس کی دنوں کی عبادت کا ثواب بھی بے انتہا ہے، اور راتوں کی عبادت کا ثواب جو ہے وہ شب قدر کی ثواب کے برابر ہے۔ اور 1 تاریخ سے لے کر 9 ذی الحجہ کے تک روزے رکھنا یہ بہت بڑے ثواب کی بات ہے، اللہ کی توفیق کی بات ہے۔ اور عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کی تو بڑی فضیلت ہے، حالانکہ گرچہ یہ مسنون ہے لیکن 1 سال کے گناہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ ہمت طاقت وسعت دے تو 9 کے 9 روزے رکھیں، ورنہ عشرے عرفہ کا روزہ، 9 ذی الحجہ کا روزہ جو رکھیں تو اس کی برکت حاصل رہے گی۔ عشرہ ذی الحجہ کو بہت فضیلت ہے۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ان مقامات اور ان ایام کے ساتھ خاص ہیں، مثلاً جیسے اس ماہ میں 3 عبادتیں ہیں جو اسی مہینے کے ساتھ خاص ہیں اور انہی تاریخوں کے ساتھ خاص ہیں۔ مثلاً جیسے حج ہے، سب سے پہلے ہم حج کو لیں تو اب حج میں دیکھیے مینا جانا ہے، عرفات جانا ہے، مزدلفہ جانا ہے، تو اب عرفات میں ٹھہرنا، وقوف عرفہ جسے کہتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اگر کسی کا وقوف عرفہ نہیں ہوگا تو حج نہیں ہوگا۔ اور وقوف عرفہ یہ ہے کہ 9 ذی الحجہ کو صبح مینا سے نکل کر ہم پہنچیں گے عرفات کے میدان میں، اور پھر وہاں پر ظہر کے بعد ہم کھڑے ہو کر عبادت کریں گے، دلائیں گے، معافی مانگیں گے اللہ تبارک تعالیٰ سے، اور وہاں پر ہم ظہر اثر کی نماز ایک ساتھ پڑھیں گے۔ اگر خیموں میں اپنی نماز پڑھیں گے تو ظہر میں ظہر کی پڑھ لیں، اثر میں اثر کی پڑھ لیں، اور امام صاحب کے ساتھ پڑھیں گے وہاں تو پھر امام صاحب کے ساتھ 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنی ہوں گی۔ تو اگر کوئی وقوف عرفہ کی فضیلت صرف اتنی سمجھ لیجیے کہ اگر کوئی عرفات کے میدان سے سوتے ہوئے بھی گزر جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو تو سوتے ہوئے گزر گیا تو اس کا حج ہو جائے گا، اور اگر وقوف عرفہ نہیں ملا، نہیں کر پایا تو حج نہیں ہوگا۔ تو یہ اسی 9 ذی الحجہ کو ہی، 9 ذی الحجہ کی 9 تاریخ ہی کو خاص ہے۔ اسی طریقے سے اور احکامات ہیں جو انہی ایام میں انہی جگہوں پہ کیے جائیں گے، ورنہ عرفات کا میدان، مزدلفہ کا میدان، مینا کا میدان یوں ہی رہتے ہیں، وہ وہاں جائے تو کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے اس کے سیر تفریح کے طور پر جائے۔ اسی طریقے سے قربانی ہے، قربانی 10، 11، 12 تین دن میں ادا کی جائے گی۔ اب اگر قربانی کو کوئی بعد میں ادا کرنا چاہے یا پہلے ادا کرنا چاہے، روزانہ ہزاروں جانور ذبح ہوتے ہیں حلال طریقے پر، حلال جانور، تو قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ قربانی کے ایام میں نیت قربانی سے جب کی جائے گی تو قربانی کے ایام میں ہی کی جائے گی، 10، 11، 12 ذی الحجہ کو۔ اسی طریقے سے تیسری عبادت جو خاص ہے اس کے ساتھ وہ ہے 9 ذی الحجہ سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، یعنی 9 ذی الحجہ کی فجر کے بعد سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کے بعد تک تکبیرات تشریق پڑھنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا۔ اس میں اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اس کا ہر وقت ورد رکھنا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے جب وہ بازاروں میں جاتے تھے تو بلند آواز سے اللہ کی کبریائی کو، تکبیرات کو پڑھتے رہتے تھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر ہر فرض نماز کے سلام پھیرنے کے بعد مرد بلند آواز سے پڑھیں گے، اور عورتیں بھی گھروں میں تھوڑی اپنی مسموع آواز کو، جو اپنے آپ کو سنائی دے، اتنی آواز سے تکبیرات پڑھیں گی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو اگر کوئی اور دنوں میں تکبیرات سے تشریف پڑھے
تو ثواب تو اس کا ملے گا، لیکن تکبیرات تشریق کی ادائیگی وہ تبھی ہوگی، وہ کہلائیں گی جب ان ایام میں پڑھی جائے گی، تو یہ اس ایام کے ساتھ خاص ہیں۔ جیسے رمضان کو روزے رمضان میں رکھے جائیں گے اور دنوں میں روزے رکھے جائیں تو وہ روزہ تو ہوگا، نفل چلیے گا، لیکن رمضان کا روزہ تھوڑی ہو جائے گا۔ تو یہاں میں چند باتیں کی وضاحت کروں۔ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بھائی قربانی میں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جانور ذبح ہوتے ہیں، اتنی پیسہ خرچ ہو جاتا ہے، اس پیسے کو ہم غریبوں کی مدد کر دیں، ان کی شادیوں میں لگا دیں تو وہ بھی ایک کار ثواب ہے۔ نہیں، قربانی کے دنوں میں قربانی ہی کی جائے گی اللہ کی، وہ قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ عمل کوئی محبوب نہیں۔ قربانی کا جانور جب ذبح پڑھ کر ذبح کیا جاتا ہے، اس کا خون جو ہے وہ بعد میں گرتا ہے، پہلے بارگاہ خداوندی میں جو ہے وہ قبول ہو جاتا ہے۔ اور اسوہ ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا کہ اپنی سب سے محبوب ترین چیز اللہ کے راہ میں قربان کریں، لفظ جگر کو دکھایا گیا ذبح کر رہے ہیں، تو وہ بیٹے بھی اسماعیل علیہ السلام بھی وہ نبی ہونے والے تھے، نبی کے بیٹے تھے، انہوں نے کہا کہ میں آپ کو ذبح کر دے دیکھ رہا ہوں اللہ کی راہ میں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان، جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ اس کو آپ فوراً کرا لیے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ شیطان نے بہکایا، ان جگہ کنکریاں ماری جاتی ہیں، لٹا دیا اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے، چت لٹایا تاکہ پدر شفقی جو ہے وہ حائل نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا مقصد نہیں تھا۔ مینڈا آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام ایک جگہ بیٹھے مسکرا رہے تھے اور مینڈا ذبح ہوا، تبھی سے ہر صاحب نصاب پر یہ قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے دنوں میں ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابا نے کر لیا، گھر میں ایک قربانی ہو گئی، سب کی طرف سے ادا ہو گئی۔ جن پر 52.5 تولے چاندی ہے یا اس کی خریدنے کے اسباب ہیں، پیسہ ہے، تو وہ قربانی کریں گے۔ اصل میں قربانی کا مقصد جانوروں کو ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی تمام خواہشات کو، اپنی تمام محبوب ترین چیزوں کو خواہش کے اعتبار سے وہ اللہ کے راہ میں قربان کر دینا ہے، جیسے عملی نمونہ پیش کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تو وہ ہر سال ہمیں یاد کرایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کے دنوں میں قربانی کی جائے گی، پیسہ دے دیا جائے وہ قربانی ادا نہیں ہوگی، گناہ گار رہے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیجیے، کوئی کہ صاحب نماز میں 15 منٹ لگتے ہیں، میں نماز نہ پڑھ کر صاحب میں کسی مریض کی عادت کو چلا جاؤں گا تو کر لیں گے، ثواب ملے گا؟ نہیں، نماز فرض جبھی ہوگی جب نماز کے وقت میں، جو وقت ہے نماز کا، فجر کا، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، ان وقت میں ادا کی جائے گی نیت کے ساتھ، تو نماز ادا ہوگی۔ اور ہم چلے جائیں سر نماز میں 15 منٹ لگ رہے ہیں، ہم کسی مریض کی عادت کو چلے جائیں تو نماز ثابت نہیں ہوگی، اس کا گناہ رہے گا اگر نہیں پڑھی تو، اور مریض کی عادت الگ چیز ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عشر ذی الحجہ میں ہمیں استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، درود شریف کثرت کرنی چاہیے، تلاوت کلام پاک کی کثرت کرنی چاہیے، اور اٹھتے بیٹھتے تکبیرات کو پڑھتا رہیں، تکبیرات تشریق کا یہ ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور اگر روزہ رکھیں ہم تو بہت بڑا ثواب ہے اس میں، اور عشرے کا روزہ، عرفے کا روزہ تو رکھنا ہی چاہیے، اگر اللہ ہمت طاقت وسعت دے، 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہیں، یہ عشرے کی قسم خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کھائی، تو اس لیے کہ اللہ کو سب سے محبوب ترین دنوں، عبادت کرنے کے دنوں میں سب سے محبوب ترین دن ہیں رمضان کے علاوہ، تو کثرت سے عبادت کیجیے۔ ایام قربانی کے جانور خریدے، اچھا تگڑا اور اچھا تگڑا جانور، مہنگا جانور خریدنا کوئی مطلوب نہیں ہے، مہنگا جانور کی حیثیت میں آگے تگڑا جانور ہونا چاہیے، پختہ جانور ہونا چاہیے، جو شرعی پابندیاں ہیں اس کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے وہ جانور ہونا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ لاغر دبلا پتلا جو اپنی طرح کا آٹا بنا سکتے کہ سستا سا خریدا قربانی ادا ہو جائے گی، نہیں، یہ ہمارے پورے صراط پر سواری ہوں گے۔ تو اور سب سے بڑی چیز کہ ہماری محبتیں جو اللہ کی راہ میں حائل ہیں، اس عملی شکل سے وہ قربان ہوتی ہیں، اس لیے جانوروں سے محبت تھوڑا پہلے خریدیں، اس کے ہاتھ پھیریں، جس طرح اسماعیل علیہ السلام کا جذبہ تھا، انہوں نے لگتے جگر کو قربان کر دیا تھا۔ جانور جب رہتا ہے تو اس سے محبت ہو جاتی ہے، جب چھری پھیریں گے تو اس سے تھوڑی محبت ہوگی، وہ محبت ہمیں تھوڑی یاد دلائے گی کہ کیسے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرتے وقت کیا احساسات اور کیا جذبات ہو رہے ہوں گے ایک باپ کے طور پر، لیکن انہوں نے ایک باپ کے طور پر محبت بیٹے کی اس کو نہیں دیکھا، اللہ کے حکم کو دیکھا۔ یہاں ہمیں بھی قربانی کرنے میں اور عبادات کرنے میں ہمیں اپنی نہیں چلانی ہے کہ قربانی کے دنوں قربانی کرنے سے کیا فائدہ، ہم کسی غریب کی مدد کر دیں، ہم اللہ کے حکم کے غلام ہیں، اللہ کے حکم کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا
حکم ماننا ہے. اللہ کی کبریائی اس لیے تکبیرات تشریف پڑھی جاتی ہیں ایام تشریق کے اندر کہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ تعالیٰ ہی کی کبریائی ہے, اللہ تعالیٰ ہی کی بڑائی ہے, وہی سب کچھ ہے, اسی سے مانگنا ہے. اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں, کوئی لائق عبادت نہیں, کوئی حاجت نہیں, کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں, کوئی عزت ذلت کا مالک نہیں, سب کچھ وہی ہے. ان تمام چیزوں کو ہمیں احساسات طور پر رکھنا ہے. صحابہ کرام جب جاتے تھے تو یہ جب بازار جاتے تھے, روایت میں آتا ہے کہ وہ بازار میں بھی بلند آواز سے تھوڑا تکبیرات تشریف پڑھتے رہتے تھے تاکہ اللہ کی کبریائی کا اعلان ہوتا رہے. تو یہ چند باتیں تھیں ضروری شرع ذی الحجہ سے متعلق جو میں نے ادا کی. اللہ تعالی ہمیں اس عشرے میں کثرت سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کم از کم عرفہ کا روزہ رکھنے کی سعادت نصیب فرمائے. قربانی ہر صاحب نصاب کو اخلاص اللہ کے ساتھ اپنی تمام خواہشات کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہوئے قربانی کرنے کی سعادت سے نوازے. اور حج میں جو لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں اور اب حج شروع ہو جائے گا, ان کا مینا جائیں گے, وہ 8 تاریخ کو لے کے جاتا ہے مینا, پھر وہاں سے 8, 9, 10, 11, 12 یہ اس کے پورے احکامات ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تمام حجیوں کے حج کے لیے آسانی فرمائے, تمام ارکان واجبات مستحبات کے ساتھ اور آداب کے ساتھ رعایت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حج مقبول اور مبرور کے ساتھ ان کو واپس لائے. مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.